مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8616۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر نفس جو ہے اسے موت آنی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ایک اور بات اس حوالے سے ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء ملک الموت الی موسیٰ فقال اجب ربک۔ ملک الموت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اجب ربک، اپنے رب کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ ہے بات کے کہنے کا طریقہ، اجب ربک، اپنے رب کی دعوت کو قبول کریں۔ معنی اس کا یہ تھا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلطم موسیٰ عین ملک الموت ففقعها۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی، آنکھ پھوٹ گئی۔ فرجع الملک الی اللہ عز وجل، ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کرتے ہیں انک بعثتنی الی عبد لک لا یرید الموت وقد فقع عینی۔ باری تعالیٰ کیسے بندے کے پاس بھیجا وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ کتنا الگ ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں بعثتنی الی عبد، ایسے بندے کے پاس بھیجا لا یرید الموت، وہ مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اور میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ واپس لوٹائی، فرمایا ارجع الی عبدی، جاؤ میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ، ان سے عرض کرو الحیات ترید، آپ زندگی چاہتے ہیں، دنیا میں اور زیادہ رہنا چاہتے ہیں، فإن كنت ترید الحیات، اگر آپ کا ارادہ ہے اور زندہ رہنے کا، فدع یدک علی متن ثور، تو یہ بیل ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، فما وارت یدک من شعرہ فإنک تعیش بہا سنہ، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھ جائے گی، اتنے سال۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، جی اس طرح معاملہ سارا عرض کیا، جی آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی۔ فرمایا ثم مہ، پھر کیا ہوگا؟ آخر موت ہے، آخر موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر موت ہے، ثم الموت، پھر موت ہے، اتنے سال اور بھی جی لیں گے تو آخر کار موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا فالآن یا ربی من قریب، اے اللہ تب بھی موت ہے، ابھی روح قبض کروا لے۔ تو پھر بات سمجھا دی گئی کہ اللہ والوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جب آئی تو پھر اس میں لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معاملہ یوں بیان فرمانے کے بعد ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے یوں بھی بیان ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ سے، ایک رینڈملی بات چل رہی ہے ویسے ہی، فرماتے ہیں ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو چلا جائے، چاہے وہ دنیا میں رہ لے، تو اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ اتنا فرمایا اور نیچے اتر آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، مزاج شناس تھے نا، معاملہ فہم بھی تھے، رونے لگ پڑے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات تو ایسی نہیں کی رونے والی، کوئی ایسی بات نہیں کی، یہی ذکر کیا کہ بندے کو اللہ نے اختیار دیا، بندے نے کہا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہی تو تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ بندہ خود حضور ہیں،
اور انہوں نے اپنے معاملے میں بتا دیا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو قرآن جو بیان کرتا ہے اس کی تشریح اور تفسیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی اپنے خاندان میں بڑے بزرگوں کو جانتے ہوں گے، ہر ایک نے اپنے اپنے ایسا معاملہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑوں میں اکثر ایسے مشاہدے آپ نے اپنے خاندان میں کیے ہوں گے، ہر شخص نے، کہ بھئی میں جانے لگا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سارے معاملات سے آگاہی عطا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں وقت جا رہا ہوں، یا یہ بتا دیتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، ہے نا ایسا؟ تو جب یہ عام جو ہم میں رہتے ہوئے ہمارے باپ دادا اگر یہ لوگ یہ جانتے ہیں، تو پھر جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ پھر جو ان کے اوپر قرآن کہتا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحین سب سے نچلا درجہ، اس کے اوپر شہداء، پھر اس کے اوپر صدیق، پھر اس کے اوپر نبی، پھر ان کے اوپر امام الانبیاء۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارا معاملہ بدل دیتا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات جو ہمیں سمجھا دی گئی، جسے قرآن کریم نے بھی بڑے حسین انداز میں بیان کیا، کہ ان میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ اے حبیب ان میں کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ تو سارے دنیا کی زندگی پر حریص ہیں، لالچی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور چاہتے کیا ہیں؟ 1000 سال کی عمر ہو، مرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو موت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ جب آخر موت ہے تو ایمان پر خاتمہ، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔